بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے بڑی بڑی کتابیں زبانی یاد کر لی، سائنس اور ٹیکنالوجی سے متعلق دنیا کو پڑھانا شروع کر دیا، میڈیکل سے لے کر انجینئرنگ تک اور آئی ٹی سے لے کر کامرس تک ہم نے ہر فیلڈ میں دوسری قوموں کے شانہ بشانہ کام شروع کر دیا۔ لیکن اس کے ساتھ جو حقیقی علم اور وہ علم جس کے حصول کے لیے آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنی امت پر بے پناہ زور دیا اور اس کی اہمیت و افادیت احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد جگہوں پر بیان فرمائی، اس علم سے بالکل غافل ہو گئے۔ قرآن و سنت کی تعلیمات کو چھوڑنا تو درکنار، حقیقت میں ہمیں یہی علم نہیں کہ قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں کیا۔ اس علم سے دوری کے سبب ہمارے معاشرے میں بے پناہ شرپسند عناصر نے جنم لیا، اور ایسے شرپسند عناصر ہر دور میں جنم لیتے ہیں جو اپنے خود ساختہ باتوں، اپنے جھوٹے کردار اور شعبدہ بازیوں کو دین سے منسوب کرتے ہیں، اور بھولی بھالی عوام، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ جاہل عوام قرآن و سنت کی تعلیمات سے دوری کے سبب ان کی انہی باتوں کو، انہی خرافات کو قبول کرتی ہے اور انہیں اپنا پیر یا مسیحا تصور کر لیتی ہے۔ قرآن پاک نے بنی نوع انسان کے لیے حق کا جو راستہ آج سے 1400 سال پہلے متعین فرمایا، اس سے دوری کے سبب لوگوں نے خودکش دھماکے کرنے والوں کی ایکٹیویٹی کو جنت کے حصول کا نام دیا، اپنے ہی مسلمان بھائی کا گلا کاٹنے والوں کو عین مومن قرار دیا، سیاست جیسے اہم ٹاپک سے دستبردار ہو کر اسے بیہودہ اور گندے لوگوں کے لیے چھوڑ دیا کہ جو مرضی بل پاس کریں، جو بھی قانون پاس کریں، ہمارے لیے نماز اور مصلی کافی ہے۔ آج سے تقریباً 100 سال پہلے جس طرح مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے مغربی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے دین اسلام میں بگاڑ پیدا کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی اور خود اپنی ذات کے لیے مرحلہ وار کے دعوے کیے، جن میں خدا سے لے کر مصطفیٰ تک اور مصطفیٰ سے لے کر علی تک، علی سے لے کر مہدی تک ہونے کا دعویٰ کیا، آج بھی مرزا غلام قادیانی کی پیروی کرنے والے یا اس طرح کی فہم اور سوچ رکھنے والے بہت سارے فتنے ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، جن میں ایک نام صوفی مسعود احمد صدیقی المعروف لسانی سرکار ہے۔ اب جس عوام کو لسانی لفظ کے معنی کا علم نہیں، ان کے لیے اس جیسے شیطانی صفت انسان ہی لسانی سرکار ہیں، یعنی رب تعالیٰ کی شان میں کفریہ کلمات، آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں گستاخی، انبیاء کرام، اہل بیت اطہار و صحابہ کرام کی بارگاہ میں کفریہ کلمات بکے جاتے ہیں، اور جاہل عوام سبحان اللہ کا ورد کر رہی ہوتی ہے۔ یعنی ایک سائیکو انسان جو یہ کہتا ہے کہ میرے حکم پر بارش ہوتی ہے، انبیاء کرام نے میرے دل کا آپریشن کیا ہے، حضرت جبرائیل و اسرائیل جیسے جلیل القدر ملائکہ میرے حکم کے بغیر نہیں چلتے، یعنی ایسے سائیکو انسان کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروانے کی بجائے یا چھتر پریڈ کرنے کی بجائے عوام اسے اللہ کا ولی تسلیم کیے ہوئے ہے۔ اگر کبھی قرآن پڑھا ہوتا یا حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم ہوتا تو یقیناً یہ علم ہوتا کہ رب تعالیٰ کا ولی اس طرح کی تمام خرافات سے، اس طرح کے جھوٹ سے پاک ہوتا ہے۔ علماء حق کی کثیر تعداد نے اس شیطانی سرکار کے خلاف ایکشن بھی لیا ہے اور اس کے خلاف جہاد کا اعلان بھی کیا ہے، لیکن اب بھی کچھ ایسے بقاؤ مولوی اور مفتی ہیں جو چند ٹکوں کی خاطر اس کا دفاع کر رہے ہیں، لیکن سب سے اہم ضرورت اس امر کی ہے کہ عوام الناس کو دین کی حقیقی تعلیمات سے روشناس کروایا جا سکے تاکہ وہ حق کو باطل میں تمیز کر سکیں۔ اے بندہ مومن، رب تعالیٰ کو تیرا اخلاص بہت پسند ہے، رب تعالیٰ کو تیری شعبدہ بازیوں کی ضرورت نہیں، وہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے۔ اس کی یہ شان اور مرتبے کے خلاف ہے کہ وہ اپنے بندوں سے غافل ہو جائے۔ اپنا تعلق قرآن سے مضبوط کرو، حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مضبوط کرو، تب تم جان جاؤ گے کہ جس کی تلاش میں تم نے مسعود احمد صدیقی جیسے گمراہ انسانوں کو اپنا پیشوا تسلیم کر رکھا ہے، یہ سب اور اس طرح کے دوسرے انسان رب تعالیٰ کی بارگاہ سے دھتکار دیے گئے ہیں
جس طرح اس نے اپنی بارگاہ سے ابلیس کو دھتکارا تھا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کے راستے پر چلنے کی ہم سب مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے، اور حقیقی معنوں میں ہمیں پکا، سچا اور سچا مسلمان اور مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔